اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تاخیر کی معذرت و معافی پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارا ختم قرآن تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس وقت چند باتیں ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک قریب ختم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کل چاند ہو، اور ممکن ہے اللہ کی مرضی کہ نہ بھی ہو، دونوں شکلیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ یہ اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان گزر گیا، کچھ نہ ہوا۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کا ہم شکر گزار بندے بنے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ میں ایک لطیفہ پہلے سنا دوں کہ ایک مسجد میں بیٹھ کر لوگ اسی طرح کہہ رہے تھے کہ بھئی رمضان گزر گیا، ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، رمضان گزر گیا، ہم سے کچھ نہیں ہو پایا۔ چاند ہو گیا تھا اور بیچارے بیٹھ کر اسی طرح کی بات کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور دروازہ کھول کر کے سارے مصلیوں کو فرمایا کہ بھئی غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہارے افسوس اور غم کو دیکھ کر کے اللہ نے مجھ کو بھیجا اور کل سے دوسرا رمضان شروع ہو رہا ہے، ایک مہینہ اور بڑھا دیا۔ تو سارے لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، بس ایک رمضان کا مہینہ کافی ہے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ تو زبان پر مکھن آ گیا تھا اس لیے پھسل گئی تھی، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بہت گرمی ہے، ایک مہینہ کافی ہے۔ تو ہم جو ہے اس طرح ناشکرے اور اس طرح کے کلمات نہ بولے، اللہ کا احسان مانے، یہ اس نے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ورنہ ہمارے ساتھ کتنے وہ لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، جو زمین کے نیچے ہو گئے ہیں، نیچے پہنچ گئے ہیں۔ خود میری والدہ جو گزشتہ رمضان میں 29 رمضان المبارک تک تو ہمارے ساتھ تھی، اور عید کے دن صبح کو اللہ کی پیاری ہو گئی۔ تو بہت سے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور آج وہ محتاج ہیں اپنے اعمال کے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوسروں کا ثواب نہیں، الحمدللہ دوسرے لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، لیکن وہ خود اپنے اعمال پر ہونے والے ثواب کے وہ محتاج ہیں۔ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سلسلہ اعمال بند ہو گیا۔ نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھ کر مبارک مہینہ دیا تو ہم نے جو کچھ کرنا تھا کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے کہ رب کریم نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ دوسری شکر گزاری اس پر ہمیں کرنا ہے تعالیٰ جل شانہ کی ومن والہ کی، کہ اس مالک نے رمضان تو دیا لیکن رمضان کے ساتھ کچھ کرنے کی توفیق بھی دی۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں، اللہ کی پناہ کہ مبارک مہینہ گزر گیا اور شرابوں میں مست رہے۔ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ مبارک مہینہ گزر گیا اور نماز نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، تلاوت قرآن نہیں، روزے نہیں رکھے، اور یہ مہینہ
سرسری طور پر ان کے سروں سے گزر گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ ایسے وقت میں جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا، اس کے فضل سے ہوا۔ جتنی بھی اس نے توفیق عطا فرمائی نمازوں کی، عبادت کی، نوافل کی، اس تپتی ہوئی گرمی کے اندر روزوں کی، جبکہ شام تک میں انسان کی زبان تالو سے لگ جاتی ہے، ایسی سخت گرمی کے اندر بھی اس مالک نے اپنا فضل اور احسان فرمایا اور اپنے روزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہمت بھی اسی نے عطا فرمائی۔ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم روزہ رکھ سکتے تھے، اسی نے ہمت عطا فرمائی۔ جو انسان کمزور ہے، جس کو ہر ایک گھنٹے پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو پانی کے بغیر پریشان ہو جاتا ہے، جس کے پیٹ میں اور بدن میں پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے کبھی گردے کی تکلیف، کبھی کڈنی کی تکلیف، کبھی سٹون پرابلم اور پتھری کی تکلیف اور انتہائی زیادہ درد، کبھی وومیٹنگ کا مسئلہ، ایسے وقت میں انسان 15 گھنٹے تک پیاسا رہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مالک کریم کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں کچھ نمازوں کی، کچھ تراویح کی، کچھ تلاوت قرآن کی، کچھ 2-4 رکعت نوافل اور تہجد کی، کچھ داد و دہیش کی، اللہ کے بندوں کے تعاون کی، ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی شکر گزاری کی چیز ہے، ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار بنے۔ یہ 2 چیزیں، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور اس کی شکر گزاری، اور خوب دعائیں اللہ سے کرے، بلکہ ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھے، اور صلاۃ شکرانہ پڑھ کر کے اس رب کریم کا شکر ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی حق تعالیٰ کا، اس پر بھی شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرو گے تو اللہ اور توفیق دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ناشکری کرو گے تو میں لے لوں گا، یہ کہہ رہا ہے کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیا ہے ناشکری پر تمہارے پاس رہے گا ضرور، لیکن میں پکڑ بہت سخت کروں گا۔ تو اب تعالیٰ کہ ہم شکر گزار بندے بنے ان عبادتوں کے اوپر اور اس مبارک مہینے کے اوپر۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ کثرت سے استغفار اور توبہ، استغفار اور توبہ اس بات پر کرنا ہے کہ اللہ تو جیسے چاہتا تھا ویسے نہیں ہو سکا۔ تو جو روزہ چاہتا تھا، جس روزے میں غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو، چغلی نہ ہو، جو روزہ لہو و لعب سے پاک ہو، گندی باتوں سے پاک ہو، لایعنی باتوں سے پاک ہو، ہم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ، ہم جب تراویح پڑھنے کھڑے ہوئے تو قرآن سننے میں ہمیں وہ لذت نہیں رہی جس شوق کے ساتھ، حالانکہ حدیث شریف میں اللہ تو نے فرمایا معادین اللہ تبارک و تعالی، اللہ کسی کلام پر اتنا کان نہیں لگاتا جتنا کہ کلام ربانی کو سننے پر اللہ کان لگاتا ہے، حالانکہ وہ اسی کا کلام ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی میں چاندنی چوک کے قریب سے گزر رہے تھے، اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا۔ حضرت کی ایک کتاب ہے مولود شریف کے سلسلے میں، اور اس میں شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشعار کہے حضرت نے۔ تو چاندنی چوک میں ایک جگہ پر ایک صاحب حضرت کی کتاب کو لے کر کے ان اشعار کو جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور کچھ لوگ جمع تھے، وہ بڑے غور سے اس کو سن رہے تھے۔ حضرت حاجی صاحب بھی وہاں کھڑے ہو گئے اپنے مریدین کے ساتھ، کسی نے پہچانا نہیں کہ یہ حاجی صاحب اور یہی صاحب کتاب ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بہت دیر تک سنتے رہے، پھر جب مجمع منتشر ہوا حضرت بھی تشریف لے چلے۔ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ہی کی کتاب ہے، وہ پڑھی جا رہی تھی، اس میں آپ کو کیا سننا تھا؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ سنو میرے پیارو، یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور میرے اشعار ہے۔ جب مجھے خوشی ہوئی اس بات کے اوپر کہ میرے اشعار لوگ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اس کو لوگ سننے والے موجود ہوتے ہیں، اس رب کریم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ شب قدر میں بھی فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں پر
اپنے بندوں کے اوپر اور فرشتوں کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ جن میرے بندوں پر تم نے اشکال کیا تھا کہ یہ قتل و غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے، یہ اس پہ خود دماء، یہ ماردھار کریں گے دنیا میں جا کر، جاؤ ان کو دیکھ لو کہ آج وہ اپنی شہوتوں کو قربان کر کے میرے سامنے کیسے کھڑے ہیں، رات کی عبادتوں میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس عبادت پر فخر کرتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری تراویح جس طرح قرآن سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ لذت نہیں، وہ نہ سننے میں لذت، بلکہ ہمارے دماغ منتشر رہے اور نہ معلوم کیا سے کیا ہم سوچتے رہے۔ تو اے اللہ، قرآن کو جس طرح پر سننا چاہیے ہم نے نہیں سنا، نماز جس طرح پڑھنا چاہیے ہم نے نہیں پڑھا، نہ وہ خشوع ہے، نہ وہ خضوع ہے، نہ حضور یہ قلب رہا نماز کے اندر، نہ دل ہمارا حاضر رہا۔ اے الہ العالمین، تو ہمیں بلاتا رہا اور ہم جو ہے خیالات میں مست رہے، اس پر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیو وہ روایت اور میری بہنوں وہ روایت ہمیں ڈرا رہی، اور اس روایت کی بنیاد پر ہمارا دل کانپ رہا ہے کہ جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ کوئی ہے نہیں اور حضرت آمین آمین کر رہے ہیں اور کوئی دعا بھی نہیں ہو رہی ہے اور حضرت فرما رہے ہیں آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابھی آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے، جبکہ نہ کوئی دعا آپ نے اس سے پہلے کی، نہ ہم نے کسی سے اور کوئی دعا سنی، تو کیا وجہ تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور 3 بد دعائیں کی، تو بد دعا کرنے والے جبریل ہے اور اس پر میں نے آمین کہا۔ اس میں پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جاوے وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو مبارک مہینہ رمضان کا ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا اللہ سے، معافی نہ کرا سکا اللہ سے۔ میں نے کہا آمین۔ اب میرے بھائیوں، میں اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ اولاً تو یہ واقعہ جمعہ کا ہے، اس لیے کہ جمعہ کے دن حضرت خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جمعہ کا دن ہی قبولیت دعا کا دن ہے، پھر جمعہ کا وقت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی انتہائی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ کا۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ذرا سی ساتھ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ امام کے منبر پر چلنے سے لے کر ختم نماز کے بیچ میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں منبر پر جانے کا وقت ہو، 2 خطبوں کے بیچ کا وقت ہو، خطبوں سے فارغ ہو کر مصلی پر آنے کا جو وقت ہے اس کے درمیان ہو، اور ہو سکتا ہے نماز کے بعد ہو۔ بہرحال جمعہ کا دن، پھر نماز کا وقت، ایسے وقت میں یہ دعا، اور اس پر پھر دعا کرنے والے وہ فرشتے ہیں جو تمام ملائکہ کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے وہ تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بد دعا کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ اور پھر تینوں بد دعا پر اگر غور کیا جائے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ راضی نہ کر سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دل اور ضمیر ہی نہیں تھا۔ ورنہ ماں باپ کو خوش کرنا تو بہت آسان ہے، ماں باپ تھوڑی سی خدمت پر خوش ہو جاتے، ماں باپ 10 روپے پر خوش ہو جاتے،
ماں باپ سر دبانے پر خوش ہو جاتے، ماں باپ پانی پلانے پر خوش ہو جاتے، ماں باپ لقمہ دینے پر خوش ہو جاتے، ماں باپ سامنے کھانا نکال کر رکھنے پر خوش ہو جاتے، ماں باپ ہم بستر بچھا دیں اس پر خوش ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ماں باپ خوش ہونے والے ہیں، لیکن اس آدمی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی خدمت تو درکنار، اس نے چھوٹی خدمت بھی نہیں کی۔ غور فرمائیں اس روایت پر کیا کہا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو، نالا ہو، پریشان ہو، اندر میں ہماری باتیں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جس اولاد کو میں نے لاڈ و پیار سے پالا تھا، آج وہی اولاد جو ہے میری نہ رہی۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا محسن کون؟ آپ سے بڑھ کر کس کا احسان ہم پر ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہمیں جنت والا راستہ بتایا، آپ نے امت کے خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ نے امت کے خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاق لی، آپ نے امت کے خاطر پتھر کھائے، آپ نے امت کے خاطر اپنے بدن کو لہو لہان کیا، آپ نے امت کے خاطر اپنے صحابہ کو شہید کروایا، آپ نے امت کے خاطر اپنے گھر کو فقر و فاقہ سے بھرا۔ یہ سب کچھ امت کے خاطر کیا، ورنہ وہ نبی گھر میں بیٹھتا کھنچے بھی اتر سکتے تھے، سب کچھ اس کے لیے مل سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے سب کچھ قربانیاں دی۔ اس سے بڑھ کر محسن اعظم کوئی نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس محسن کا ہم حق ادا نہ کریں، اور وہ بھی ایک معمولی ایک جملہ بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم لکھ رہے ہو اور صرف اتنا کہو، لکھو رسول کریم، یا بولنے میں تقریر کر رہے ہو، بول رہے ہو، بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو رسول کریم، تو فرمایا اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا تو آپ کو اس طرح بولنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور رسول کریم پر صرف سواد بنا دیتے ہیں، اس سے حق کے درود ادا نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے حق کے درود اس سے ادا نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے، کم سے کم اتنا تو بولے یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے۔ اگرچہ درود شریف تو اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ بھی ہے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت گنگوہی نفر اللہ مرقدہ نے جب درود شریف پڑھتے تھے، یہی درود ابراہیم، تو پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ لفظ سید کا اضافہ فرماتے تھے۔ کسی نے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے سوال فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لفظ نہیں کہا ہے، آپ اپنی طرف سے اضافہ فرما رہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں اپنے آپ کو بڑا نہیں بتاؤں گا، لیکن میرے شاگردوں کو چاہیے کہ میرے لیے اکرام کے کلمات بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو متواضعانہ زندگی گزارنے والے تھے، اس لیے آپ نے اللہم صلی علی محمد اپنے لیے تواضع کا لفظ بولا، لیکن امت کو چاہیے کہ آپ کے لیے سیدنا کا اضافہ کریں۔ جیسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ استاذ تواضعان اپنا نام معمولی درجے میں لے، لیکن شاگرد جب اپنے استاذ کا نام لے گا تو اس کو چاہیے کہ اکرامی کلمات کے ساتھ بولے۔ یہ گنگوہی کی اس تقریر سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم بولنا چاہیے۔ ہمارے مجموع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، لیکن ہمارے ہونٹ بھی نہیں فرقتے اس کے۔ درود شریف نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں،
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دنیا میں بھی. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روانہ ہوئے تو اس سے پہلے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے دعا فرمائی. جس انداز سے دعا فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے. صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی میں آپ نے جمع فرمایا. یہ مرض الوفات کے موقع کی روایت. اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں اب جانے والا ہوں. انی فرط لکم، میں تمہارے لیے پیش خیمہ بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے مقدمہ بن کر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے آگے جانے والا سفارشی بن کر جا رہا ہوں. تم میرے پیچھے آؤ گے. یاد رکھو میں تمہارے لیے قیامت میں سفارش کروں گا. وہ اپنے آپ کو سفارشی بنا کر کے گیا اور یوں کہا کہ میں قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا. حضرات انصار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ اے انصار، ہو سکتا ہے کہ تمہارے حقوق ادا نہ کیے جائیں، تم کیا کرو گے اگر تمہارے حقوق ادا نہ ہو؟ حضرات انصار نے فرمایا ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اگر نہیں ملا تو ہم تلوار اٹھا لیں گے اپنے حق کو لینے کے لیے. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے انصار کو پیار بھرے جملے فرما کر ارشاد فرمایا تلوار نہ اٹھانا، صبر کر لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے مل لو، میں اللہ سے تمہارے حقوق دلا دوں گا. یہ امت کو بھی آج تعلیم ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور مصائب کے پہاڑ ڈھا رہا ہے تو اس صورت میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم تلوار نہ اٹھا لینا، تم وہ کوئی غلط کام نہ کر لینا جس کی وجہ سے تم ظالم بن جاؤ. تم صبر کر لینا تاکہ قیامت کے دن نبی اللہ سے ہمارا حق دلوا دے، اور جب اللہ سے دلوانے پر آئے گا تو اس صورت میں وہ بہت بڑا حصہ ہوگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہم پر. پھر روایتوں میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بڑا ازدحام اور بڑا بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضرت نے 3 جگہ بتائی، کہا مجھے ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لینا. یا تو میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا تو مجھے وہاں تلاش کر لینا، اور اگر وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پر مجھے تلاش کر لینا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو تم آ جانا پل صراط کے قریب. میری امت جب گزر رہی ہوگی تو میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے، یا اندر گرنے نہ پائے، یہ جہنم میں گر نہ جائے. اس کے لیے میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم. حضرات علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ فرمانا کہ یا تو میں سر بسجود ہو کر اللہ کے سامنے، یا حوض کوثر پر، یا تو میں پل صراط کے قریب. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو مکان میں چھوڑ کر گئی ہو کسی کام کے لیے، اور مکان میں آگ لگ جائے تو ماں دوڑی دوڑی آئے گی. وہ نہ اپنا سونا بچائے گی، نہ پیسہ بچائے گی، نہ چاندی بچائے گی، نہ کپڑے بچائے گی. وہ سب سے پہلے اپنے لالوں کو بچائے گی، اپنے نور نظر کو بچائے گی، اپنے لخت جگر کو بچائے گی. کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ میرے لال کو اٹھا لوں، کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ اپنے لال کو بچا لوں، کبھی اس روم میں دوڑے گی کہ میرا نور نظر چھوٹا سا سویا ہوا ہے کہیں آگ اس کو جلا نہ دے. یہ چاروں طرف ماں دوڑتی رہے گی یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بچا لے. فرمایا ایک ماں کی شفقت جیسے اپنے لالوں کو بچانے میں دوڑ رہی ہے، اس سے کئی زیادہ میرا نبی قیامت میں اپنی امت کو بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا، اس میں گرامی آپ کا مبارک نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. اب یہ کہ یہ کون سی سیڑھی پر یہ دعا ہوئی ہے میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ 3 بد دعا ہیں. تیسری بد دعا جو تھی وہ یہ تھی
کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ جملہ ہمیں بہت ڈرا رہا ہے کہ مہینہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جن کی مغفرت نہ ہوئی، جن کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ بد دعا کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر تو اللہ نے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ میں نمازوں پر تمہارے لیے مغفرت کروں گا، میں تہجد پر مغفرت کروں گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں اخلاص کے ساتھ کرا رہا میں اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ من قام ایمانا و احتسابا، جو رات میں تراویح میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ کھڑا رہا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے فرمایا افطاری پر میں تمہاری دعا قبول کروں گا، روزوں پر تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تراویح پر تمہاری مغفرت کروں گا، نمازوں پر تمہاری مغفرت کروں گا۔ یہ سارے مغفرت کے دروازے اس نے رمضان میں کھول رکھے تھے۔ اتنے دروازوں کے کھلنے کے باوجود اگر میں مغفرت نہ کر سکا تو اپنے سے زیادہ بدتینت کوئی نہیں ہو سکتا، اور اپنے سے زیادہ نالائق اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اللہ سے خوب توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، خوب اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے کہ اللہ مبارک مہینہ گزر گیا، تو جیسے چاہتا تھا ویسے میں نہیں کر سکا، یقیناً میرا قصور ہے، لیکن اللہ ہم سے جو بن پایا وہ ہم نے کیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی عبادت لے کر کے ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، پھوٹی ہوئی عبادت جو ریاکاری والی، جو سمعہ والی، جو دکھلاوے والی، جس میں خشوع اور خضوع نہیں رہا، لیکن تو اپنے شان کریمی سے قبول فرما لے۔ ہارون رشید کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ قحط پڑا تھا، دکار پڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں دیہات میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے وہاں بھی قحط اور دکار تھا۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہارون رشید بڑا سخی ہے، اس کے دربار میں میں جاؤں، کچھ اس سے مانگوں تاکہ وہ ہدیہ دے اور ہمارے قحط کے ایام گزر جائیں جیسے آج کل حالات ہیں۔ یہ بھی ایک قحط کا زمانہ ہے، یوں کہیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کھانے کا نہ ملنا، وقت پر پانی کا نہ ملنا، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور کیسے کیسے بچے تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے قحط ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اناج اور غلہ اور پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ محروم کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر چل رہی ہے، میں نے وہی ویڈیو دیکھا، میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر چل رہے لیکن پانی دور دور تک ان کو نہیں ملا۔ بچہ بغیر پانی کے اپنے ماں کے کندھے ہی پر جان دے دیتا ہے، اور ماں اپنی مرے ہوئے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے۔ اتنے میں کوئی مل رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن والا، کوئی ٹی وی والا، کوئی انٹرویو والا مل رہا ہے۔ یہ بھی ابھی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ کھانے اور پینے میں پیاسے اور بھوکے مر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ان کے ویڈیو بنانے سے فرصت نہیں۔ کوئی مل گیا ان کا انٹرویو لینے والا، کہاں جا رہے؟ کام فلاں جگہ سے آئے، ابھی کتنا باقی ہے؟ کام 1200 کلومیٹر چل کر کے آئے اور ابھی 100 کلومیٹر جانا ہے۔ اچھا، بچے کو اٹھا کر تو وہ باپ اور وہ ماں دونوں کی آنکھیں دھڑ دھڑ شروع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بچے کو دھوپ میں زمین پر ڈال دیا اور کہا اب ہمیں بھی جا کر کے کیا ضرورت ہے جب بچہ ہی مر چکا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ملنا، قادر ہے وہ اللہ۔ ہمیں اس ایشور سے رجوع کرنا ہے، اس اللہ سے رجوع کرنا ہے، اس پالنہار سے رجوع کرنا ہے، اس سرجنہار سے رجوع کرنا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی پیاس کی دنیا پیدا کر دیتا ہے، وہ کھانا ہوتے ہوئے بھی کھانے سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے رب سے توبہ کرنا ہے کہ اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، ہم ٹوٹی ہوئی عبادت لے کر آئے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں ایک دیہاتی آدمی بادشاہ کے پاس چلا ہے قحط اور دکار کے زمانے میں کچھ سوال کے لیے، لیکن بیوی سے کہا کہ بڑوں کے دربار میں ہدیہ لے کر جانا چاہیے، کیا ہے کچھ ہدیہ اپنے پاس؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے،
جب قحط پڑا ہے تو بادشاہ کے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا، حالانکہ اسے کیا پتا کہ بادشاہ کے وہاں پانی کے خزانے ہوا کرتے۔ کہا تم پانی لے جاؤ۔ اب وہ پانی کئی وقت سے زمین کے اندر کھڈا کھود کر کے بھر کر رکھا تھا، اس میں سے پانی بھرا، ایک مٹکا اوپر بند کیا، ہفتہ بھر چلتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی بدبودار تھا اور بدبو پیدا ہو گئی۔ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا، اجازت ملی، اندر گیا۔ سب سے پہلے تو مٹکا رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا آپ کے دربار میں پانی لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ سب جگہ پانی نہیں ہے تو آپ کے وہاں بھی نہیں ہوگا، میری بیوی نے تھوڑا سا پانی رکھا تھا، اس میں سے آپ کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ کا جواب سنو، ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے، اپنے خادموں سے یوں کہا، یہ بڑی محبت کا ہدیہ میرے لیے لے کر کے آیا ہے، بہت اچھا، کھولو اس کو۔ کھلوایا تو اس پانی سے تو بدبو آ رہی تھی، لیکن بادشاہ نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہدیہ ہے، بہت اچھا ہدیہ ہے، اس کو میرے شاہی خزانے میں اس پانی کو رکھ لو، ہم اس کو کام میں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹکا خالی کر کے اس کو پیسوں سے بھر دو اور اس کو دے دو، لیکن جب یہ جائیں تو ہمارے مکان کے پیچھے سے ذرا گزار دینا کہ دریائے دجلہ ہمارے پاس بہ رہا ہے، اتنی بڑی ندی ہے، پانی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ اس کو مٹکے پیسے بھر دیے۔ جب وہ جانے لگا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سب پانی ہے، دریائے دجلہ ہے، اور بادشاہ کے پاس کافی پانی ہے۔ وہ دل میں شرمندہ ہوا کہ جس بادشاہ کے پاس اتنا پانی ہے اس کو میرے اتنے سے پانی کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس واقعے کو سنا کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے ان عبادتوں کو لے کر جس میں بدبو آ رہی ہے، ریاکاری کی، سمعہ کی، دکھلاوے کی، گندگی کی، بغیر خشوع اور خضوع کی، ان عبادتوں میں بدبو آ رہی ہے۔ اس عبادت کو لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول تو کرے گا، لیکن اپنے فرشتوں سے کہے گا ذرا ان کو گزار دو میرے فرشتوں کی عبادت سے۔ کوئی رکوع میں ہے تو ہزاروں سال سے، کوئی سجدے میں ہے تو ہزاروں سال سے، کوئی قیام میں ہے تو ہزاروں سال سے۔ یہ بندہ جب دیکھے گا تو پوچھے گا یہ سب کون ہے؟ کہ اللہ کی عبادت گزار ملائکہ ہے۔ تو یہ بندہ اپنے دل میں افسوس کرے گا میرے اللہ کو میری اس دکھلاوے والی عبادت کی کیا ضرورت ہے، سمعہ والی اور بغیر خشوع والی عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس کریم داتا کا احسان ہوگا کہ وہ ٹوٹی ہوئی عبادت پر بھی مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ تو جیسے چاہتا تھا ویسے تو عبادت نہیں ہو سکی، لیکن تیری صفت کریمی، تیری صفت غفاریت، تیری صفت مغفرت سے امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے تو اسے قبول کر لیں۔ پھر میرے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا اہتمام ضرور رکھے، صرف رمضان کی حد تک نہیں، توبہ کا اہتمام رکھے، اس لیے کہ توبہ کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل فرماتے تو یوسف علیہ السلام جب برائیوں کی طرف مصر کی عورتوں نے آپ کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی نے تو بلایا ہی تھا، ساتھ ساتھ مصر کی اور عورتیں بھی دیوانی بن گئی۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے جو جملہ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے۔ حضرات مفسرین خصوصاً علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس جملے پر فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف جانے کا قید خانہ جو کانٹے والا ہے وہ محبوب تر ہے، تو پھر بھلا اللہ کے راستے کا گلستہ کتنا محبوب ہوگا۔ اس لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہ ہوں گے ضرور، اس لیے کہ اگر ہم سے گناہ نہ ہو تو پھر اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ توبہ اور استغفار دلیل ہے اس بات کی کہ گناہ ہوں گے، گناہ ضرور ہوں گے، بندہ ہے، خواہشات اس کے ساتھ ہے، گناہ ہوں گے، تبھی تو اللہ توبہ کو کہہ رہا ہے، تبھی تو ہمیں استغفار کہہ رہا ہے، اور توبہ اور استغفار والا بندہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اپنے گناہوں پر یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اسی لیے کانٹے پر نہ چلے اور کہے مجھے کانٹا نہیں لگا،
یہ کمال کی بات نہیں ہے. کانٹے پر چلے اور پھر یہ کہے کہ مجھے کانٹا نہیں لگا، یہ کمال کی بات ہے. فرشتوں کا گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں خواہشات نہیں ہے. ہم میں خواہشات ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور گناہ ہو جانے پر فوراً توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے. یہ کمال عبدیت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب بات، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس بندے اور بندی میں الہام کیا، رکھا فجور کو بھی اور تقوی کو بھی. علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ کو تقوی پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، جس کی چاہت ہے، جس کی ضرورت ہے. بندہ اللہ سے اللہ بندے سے تقوی چاہتا ہے تو فَأَلْهَمَهَا تقواها وفجورها کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے فجور کو مقدم کیا اور تقوی کو مؤخر کیا. وجہ یہ بتائی علامہ آلوسی نے کہ تقوی پیدا ہی تب ہوتا ہے جبکہ فجور کو چھوڑ دیں یا فجور کے ہونے پر توبہ کر لیں. یا تو فجور کو چھوڑ دے، اور اگر فجور ہو گیا، گناہ ہو گیا تو اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، تبھی متقی بن سکتا ہے، تبھی وہ تقوی والا بن سکتا ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادر زاد انین، اور ماں کے پیٹ سے انین پیدا ہونے والا، جس کو نہ زنا کی خواہش اور نہ زنا کی قوت و طاقت، جو ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہوا ہے، فرمایا ولایت خاصہ اس کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ فسق و فجور کا مسئلہ ہی اس کی باڈی میں نہیں ہے، خواہشات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر ولایت کیسے نصیب ہوگی اس کو؟ ولایت خاصہ کے لیے خواہشات کا ہونا اور پھر خواہشات پر ضرب لگانا اور خواہشات کو روکنا، یہ ہے ولایت خاصہ، اور اس کو ولایت کہا جاتا ہے. تو گناہ یقیناً ہم سے ہوں گے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا دلیل ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا دلیل ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له دلیل ہے، لعنین المذنبین حب الی من جزل المسبحین، یہ دلیل ہے کہ ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن ان گناہوں پر ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہمارے بابا نے ہم کو بتایا، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی، وہ دانہ کھا لیا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس کو کھا لیا. تو بہرحال ہمارے باپ سے، ہمارے بابا سے، ہمارے دادا سے یہ مسئلہ ہوا، دنیا میں اتارے گئے. تو اتارنے کے بعد قرآن کریم جو الفاظ بیان کرتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب کی طرف سے آدم کو، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم کو کچھ کلمات تلقین کیے گئے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں تلقّا عرب میں تب بولا جاتا ہے جبکہ مہمان بہت وقت کے بعد ملتا ہے. کوئی دوست جو ہے بہت وقت کے بعد ملتا ہے تو اس پر تلقّا کا لفظ بولا جاتا ہے. اللہ کا اس لفظ کو بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا اس کام کی وجہ سے آدم اللہ سے دور ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ آدم تم یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام نے، ہمارے بابا نے یہ کلمات کہے اور اللہ کی دوری قرب میں آ گئی، حضوری نصیب ہو گئی. یہاں سے معلوم ہوا کہ آدم کا لائق و فائق بیٹا وہی ہوگا کہ جو گناہ کے بعد اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگے اللہ سے، گڑ گڑائے اس رب کے سامنے، اپنے گناہوں کا استحضار کرے اور اس رب کے سامنے معافی مانگے. یاد رکھو گتر میں اچھا انسان نہیں گرتا ہے جان بوجھ کر. اچھا جو انسان ہوتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، وہ گتر میں جان بوجھ کر کبھی نہیں گرتا. پاؤں پھسل جائیں اور وہ گر جائیں یہ اور مسئلہ ہے، لیکن اچھا نہیں گرتا ہے. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اچھے انسان گناہ نہیں کیا کرتے، لیکن گناہ کی گتر میں پاؤں پھسل جاتا ہے. اب جب شریف انسان، اچھا انسان جب گتر میں گر گیا تو اندر میں بیٹھا نہیں رہتا، اندر میں پڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ فوراً نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں گتر سے نکل جاؤں. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے خواہشات ہے تیرے ساتھ، اس لیے تو گتر میں پھسل سکتا ہے، لیکن اس گناہ کے گتر میں بیٹھے نہ رہنا.
تو فوراً نکل جانا اور مجھ سے توبہ کر لینا، تجھے بہت سے میرا قرب نصیب ہو جائے گا، میں اپنی حضوری تجھے نصیب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ رب کریم کے سامنے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ برابر معافی مانگتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ عید آ رہی ہے، ہماری عید کے دن بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے رمضان میں روزہ رکھنے والے میرے بندوں اور میری بندیوں، جاؤ آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اور پھر حق تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے جو قسمیں کھاتا ہے، حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں وہ قسمیں ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، تم گواہ رہو میرے فرشتوں، آج عید کے دن گناہ کرنے، آج روزہ رکھنے والے اور میرے بندے اور میرے بندیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ فرشتوں کو یوں کہتا ہے کہ اگر کوئی کام پورا کرے تو اس کا نتیجہ، فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ جب کام کر لے مزدور تو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں اور بندیوں نے بھی مہینے بھر میرا کام کیا ہے، میں آج ان کو پورا معاوضہ دیتا ہوں، اور معاوضہ یہ ہے کہ میں مغفرت سے نوازتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عید کا دن بھی اتنا مبارک ہے، ہم اس دن کو بجائے خرافات میں، تفریحات میں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ بیٹھ کر گندی باتوں میں اپنے اس دن کو نہ گزارے، اور پھر اس کے ساتھ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی گزرنی چاہیے جیسے ہمارا رمضان گزرا ہے، تلاوت قرآن میں، نمازوں میں ہمارا رمضان، ہمارے اور ایام بھی گزرنے چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مبارک مہینہ گزرا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہم سے ہوا اپنے کرم، اپنے فضل سے اللہ ہم کو ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اچھی زندگی کے لیے اور توبہ کے لیے 3 باتیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، پہلا یہ ہے کہ خود دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، یعنی اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں کہ اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، میرے بس میں نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا جملہ سنا چکا ہوں کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے، بار بار اللہ سے دعا کرو، اللہ اس گناہ سے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے، بد نظری کا مرض ہے مجھے بچا لے، فلاں مرض ہے مجھے بچا لے۔ فرمایا اگر نہیں بھی بچ پائے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کم سے کم ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ میرے بس میں نہیں تھا، میں نے تجھ کو کہا تھا، تو نے کیوں نہیں بچایا تھا؟ ہو سکتا ہے اللہ اسی پر معاف کر دے۔ تو پہلا اللہ سے دعاؤں کا اہتمام۔ دوسرا خود کوشش ہے، اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے، بغیر کوشش کے کیسے ہوگا؟ لوگ بزرگوں کے پاس جا کر صرف دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے دعا فرمائیے، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی کوششیں بھی چاہیے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس کو ملے گا۔ اور تیسرا بزرگوں کے پاس جا کر دعائیں کرانا، ان کی صحبت میں بیٹھ کر دعائیں کرانا۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی آمد پر جب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو خود بزرگوں کو سفارش کرنے میں اور دعائیں کروانے میں اللہ کیوں دعاؤں کو قبول نہیں کرے؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جا کر، بزرگوں کی صحبت میں جا کر ان سے دعائیں کروانا، یہ 3 کام اگر ہم کریں گے، اپنی کوشش، اللہ سے مانگنا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اگر یہ کام ہم کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم دائم رکھیں گے۔ اللہ ہماری اس مہینے کی روزوں کو، تراویح کو، اعمال صالحہ کو، جو کچھ ہوا اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور آج مغرب سے قبل دارالعلوم برودا کے شیخ الحدیث مولانا سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی کروت کروت مغفرت فرمائے، حق تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ جل شانہ ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے ابھی عشاء سے پہلے ان کے بھانجے کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے ماموں جان کا بھی مغرب سے پہلے ہی انتقال ہوا۔ مولانا دارالعلوم برودا تاندلجا کے شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ
ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احباب اپنے متعلق، اپنے رشتہ داروں سے متعلق، اپنے متعلقین سے متعلق دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت عزیز محبوب جن کا نام ہی ہے حبیب، محبت کرنے والے مولانا حبیب صاحب دعوت برکاتہم، جو اس وقت بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، دعاؤں کی بہت درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیچارے بیمار ہیں سب کو اللہ صحت، عافیت، شفا عطا فرمائے، اور جتنے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگر آئندہ کل چاند ہو جاتا ہے تو پھر قریباً سمجھئے کہ 9 بجے انشاءاللہ تعالی آخری مجلس ہوگی کل۔ اگر چاند ہو گیا تو چونکہ تراویح ہوگی نہیں، اس لیے 9 بجے انشاءاللہ تعالی آخری مجلس ہوگی، اور اگر چاند نہیں ہوتا ہے تو وہی اپنے وقت کے مطابق جو 10:15 بجے مجلس شروع ہوتی ہے وہ آخری مجلس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم مل کر کے اللہ سے گر گرا کر کچھ مانگیں گے، تاکہ آخری دن ہے اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر کے کچھ دعائیں کر لیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين. اللهم اغفر له وارحمه وسقنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم